جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کوئی کشتی اور کوئی ملاح موجود نہ تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج مجھے کوئی کشتی نہ ملی تو میں مناظرہ ہار جاؤں گا اور تیرا منکر یہ جیت جائے گا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں برے خیالات آئیں گے، اللہ میری مدد فرما۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ کنارے پر موجود درخت خود بخود کٹ رہے ہیں، پھر ان کے تختے بن رہے ہیں اور وہ تختے خود بخود آپس میں جڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک منکر کے مناظرے کا واقعہ بتائیں گے۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک منکر آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اس منکر کے پاس لے چلو۔ لوگ آپ کو اس منکر کے پاس لے گئے۔ امام صاحب نے منکر سے کہا کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ تو منکر نے کہا کہ نعوذ باللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے تو میں اس دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ امام صاحب مان گئے اور مناظرے کی جگہ اور وقت طے ہو گیا۔ وقت مقررہ پر قاضی کی عدالت میں منکر تو وقت پر پہنچ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہ لائے۔ جب کافی دیر کے بعد بھی امام صاحب تشریف نہ لائے تو منکر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں دیکھو، تمہارا امام جھوٹا تھا، اس لیے وہ یہاں نہیں آیا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک امام صاحب وہاں تشریف لے آئے اور کہا کہ لوگوں میری بات سنو، میں جھوٹا نہیں تھا، بلکہ جب میں مناظرے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں ایک دریا تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کوئی کشتی اور کوئی ملاح موجود نہ تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج مجھے کوئی کشتی نہ ملی تو میں مناظرہ ہار جاؤں گا اور تیرا منکر یہ جیت جائے گا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں برے خیالات آئیں گے، اللہ میری مدد فرما۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ کنارے پر موجود درخت خود بخود کٹ رہے ہیں، پھر ان کے تختے بن رہے ہیں اور وہ تختے خود بخود آپس میں جڑ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی تیار ہو گئی۔ پھر میں اس کشتی میں بیٹھ گیا، لیکن اس کشتی کو چلانے کے لیے وہاں کوئی ملاح موجود نہ تھا۔ میں نے اللہ سے دوبارہ دعا کی کہ اے اللہ، جب تو بغیر وسیلے کے کشتی بنا سکتا ہے تو اس کشتی کو بغیر اسباب کے چلانا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ابھی میں نے یہ دعا کی تھی، وہ کشتی خود بخود چلنے لگ گئی اور دوسرے کنارے پر لگ گئی۔ یہ سننا تھا کہ منکر کہہ کے مار کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بھلا بتاؤ، بغیر کسی کاٹنے والے کے درخت کیسے کٹ سکتا ہے؟ بغیر کسی تختے بنانے والے کے تختے کیسے بن سکتے ہیں؟ بغیر کشتی بنانے والے کے کشتی کیسے بن سکتی ہے؟ اور بغیر کسی ملاح کے کشتی چل کیسے سکتی ہے؟ یہ سن کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ او بدبخت، اگر بغیر کسی بنانے والے کے کوئی چیز نہیں بن سکتی، اگر بغیر کسی چلانے والے کے کوئی چیز نہیں چل سکتی، تو یہ بتا کہ یہ دنیا کا نظام، یہ چاند اور ستارے، یہ سورج کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ یہ سن کر منکر ہکا بکا رہ گیا اور کہا چلو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ پھر اس کافر نے امام صاحب سے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ سن کر سارے لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ سوال ہی اتنا مشکل اور عجیب تھا۔ لیکن امام صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ ایک دودھ کا پیالہ لے آؤ۔ لوگ دودھ کا پیالہ لے آئے۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کافر سے کہا کہ بتاؤ اس دودھ کے پیالے میں ملائی موجود ہے؟ پھر امام صاحب نے کہا کہ بتاؤ اگر اس میں ملائی موجود ہے
تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اور اس کا جواب اس کے پاس موجود نہ تھا۔ پھر امام صاحب نے فرمایا، او کافر، اسی طرح اللہ موجود بھی ہے اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ وہ ایک ہی وقت میں ہر طرف موجود ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے دیکھ سکے۔ کافر نے کہا، چلو مان لیا اللہ ہر طرف موجود ہے، لیکن اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو۔ اگر اللہ ہر طرف موجود ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ یہ سن کر سارے لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ سوال ہی اتنا مشکل اور عجیب تھا۔ اب امام صاحب نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ ایک چراغ لے آؤ۔ لوگ چراغ لے آئے۔ امام صاحب نے کافر سے کہا، بتاؤ اس کی روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ یہ سن کر کافر پریشان ہو گیا اور کہا کہ اس کی روشنی کا رخ ہر طرف ہے۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، او کافر، اسی طرح اللہ موجود بھی ہے اور وہ ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر کافر نے کہا، چلو مان لیا اللہ موجود بھی ہے اور ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ اب میرے تیسرے اور آخری سوال کا جواب دو۔ اگر اللہ موجود بھی ہے اور وہ ہر طرف دیکھ بھی رہا ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر تمام لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس کا جواب تو ناممکن لگ رہا ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائیں، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس کافر سے کہا کہ اس وقت اللہ پاک ایک منکر اور کافر کو بھرے مجمع میں ذلیل کروا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔